ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار قرآن پاک دی معروف سورہ مبارکہ سورۃ العصر دی تلاوت ہوئی ہے۔ الفاظ کے لحاظ نال انتہائی مختصر ترین صورت ہے، لیکن جامعیت لحاظ نال انتہائی عظیم صورت۔ یہ صورت کے بارے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر باقی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نازل نہ فرماندہ،
صرف سورۃ العصر ہی نازل ہو جاندی تو اللہ دی طرف حجت بھی پوری ہو جاندی اور انسانیت دی ہدایت دی بھی کافی سی۔ جس طرح ظاہری طور پہ ایک دانہ چھپیا ہوتا ہے، ایک شکل صورت کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے، لیکن اس سے نکلنے والا درخت پھیل جاتا ہے، خودی وسعت اور اس کا سایہ اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح سورۃ العصر ظاہری طور پہ مختصر ترین سورت، لیکن معنوی لحاظ نال مسائل اور احکام تفصیل اور تفصیل لحاظ انتہائی جامع اور وسیع سورہ مبارک۔ اس سورت کے اندر بہت سارے مسائل احکام عقائد نظریات وعظ نصیحت درس موجود ہیں۔ جس سے غور کرنا ضروری ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایسا قرآن پاک تدبر کرنا غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ دیندار قرآن و سنت نال تعلق رکھنے والے ایسے بھی زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت ہی کریں، اجر ثواب سمجھ، قرآن پاک غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، جس کی وجہ تو قرآن پاک کی چاشنی لذت حلاوت صحیح معنی اندر فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو تسمیہ تو علاوہ صرف 3 آیات پہ مشتمل سورہ مبارکہ ایک آیت کے معنی اور مفاہیم پہ غور کیجیے۔ فرمایا ہوا العصر زمانے کی قسم ہے، اور قسم اٹھانے والا اللہ۔ فرمایا قسم ہے زمانے، قسم ہے وقت دی زمانے۔ زمانے اور وقت کی قسم کیوں اٹھا رہا؟ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بہت بڑا واسط تیرے لیے زمانہ ہے، تیرے لیے درس سبق عبرت بذات خود زمانہ ہے، اور زمانے اندر 3 حالتیں موجود۔
ایک زمانہ جو گزر چکا، ایک زمانہ جو جاری، اور تیسرا زمانہ جو آگے آئے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے دی، کیا تساں آج تو پہلے گزرے اور زمانے تے غور نہیں؟ اگر تسی زمانے تے غور کر دے جو گزر چکا ہے تو آج اسی طرح زمانہ گزر رہا ہے، تھوڑی حالت کیفیت نہ ہو۔ اور جو آج گزر رہے ہیں کل اس طرح گزرے گا۔ اگر تسی پہلے زمانے تو سبق نہیں حاصل کر پائے تو اپنا حال دیکھ لی، اور جو حال ہے مستقبل کی امید بھی اسی طرح ہو۔ کیا سمجھے ہو کہ ماضی سے غور نہیں کرو گے، عبرت سبق حاصل نہیں کرو گے، اور نہ کرنے کی وجہ تو اگر تھوڑا حال موجودہ وقت صحیح نہیں ہوا تو کیا مستقبل صحیح ہو جائے؟ والعصر، قسم ہے زمانے، فرمایا اپنے ماضی تے اپنے زمانے تے غور۔ تھوڑی زندگی اس طرح ہے جس طرح ایک برف دا بلاگ، جس طرح قطرہ قطرہ برف دا بلاگ پگھلتا رہے اور آخری قطرہ بھی پانی بن کے بہ جائے، یہی تھوڑی زندگی ہے۔ والعصر، قسم ہے وقت دی، عمر دی، زندگی دی، زمانے دی۔ یا تھوڑی زندگی گھڑی یا گھڑیال دی مانے کہ ایک سیکنڈ اور پھر منٹ اور پھر گھنٹے اور دن رات مہینے سال ہفتے یہ بڑھتے جان کے گزرتے جان۔ فرمایا اپنے ہاتھ پہ گھڑی باندھنے والوں، یہ صرف تنوں ٹائم مستقبل کا بھی ساتھ دس رہی، حال بھی دس کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر سیکنڈ اور منٹ تیری زندگی جو کم ہوتا جا گزر رہی ہے، گھڑی چل رہی، رک نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا واس انسان لی زمانہ ہے۔ اسی واسطے عرب کے خطیب نے بڑی پیاری بات اپنی گفتگو اس کلام کہی سی کہ اگر تسی اپنی زندگی تے غور کرنا چاہو تو این الآباء والاجداد، تھوڑے باپ کہاں، تھوڑے دادا کہاں، غور کرو۔ کہیں نظر آ رہا، دیکھ رہے ہو؟ این المریض، فرمایا جو کل لوگ بیمار سن جنہ دی تیمارداری نہیں تسی گئے سو، مریض کہا، اور بیمار پرسی کرنے والے کہاں نے اور علاج کرنے والے کہاں؟ نہ مریض رہے، نہ مریض نو پوچھنے والے رہے، نہ مریض دا علاج کرنے والے رہے۔ فرمایا ساری دنیا تو جا چکی۔ این الفراعنہ والشداد، فرعون اور شداد کہا، جابر حکمران اقتدار والے کہاں نے کوئی نظر آ رہا؟ ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ این من جمع فاؤا، کہاں وہ لوگ جو مال جمع کرن دے چکر و فکر حصہ، کروڑوں اربوں خربوں جمع کر کے اکٹھا کر کے گئے، کہاں گئے؟ نہ مال رہے نہ مال والے رہے۔ انا ربکم الاعلی کہنے والے کہا، ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں اپنے آپ کو کیا کہ میں ہی رب ہوں۔
فرمایا کہاں گئے؟ والعصر، قسم ہے زمانے دی، گزر گئے زمانے، وقت گزر گئے۔ اگر یہ مریض نہیں رہے، تیماردار اور ڈاکٹرز اور حکیم معالج نہیں رہے، اگر تواڈے آبا و اجداد نہیں رہے، وقت فرعون و شداد نہیں رہے، مالدار و جگیردار و سرمایہ دار نہیں رہے، اپنے آپ کی پوجا کرانے والے نہیں رہے، تو یقیناً والعصر، قسم ہے زمانے دی، گزر بھی چکا ہے، حال بھی ہے اور آئے گا۔ فرما ہمیشہ نہیں رہے۔ اتنی بڑی قسم، عظیم قسم اٹھا، انسان و چکان تھوڑا جا متنبہ کر کے، اپنے ول متوجہ کر کے فرمایا قسم ہے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان اندر، خسارے اندر، گھاٹے اندر۔ فرمایا ہر انسان نقصان، کوئی انسان دیکھو اس کے پاس ہر چاہت، ہر خواہش، ہر تمنا اس کی پوری نہیں ہو، کسی نہ کسی چیز کی کمی اس کے پاس موجود۔ کسی کے پاس روٹی کی کمی ہے، کسی کے پاس مکان کی کمی، کسی کو اولاد کی کمی، کسی نہ کسی کمی کا ہر انسان شکار۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو کہے میرے پاس سب کچھ پورا ہے۔ ہر انسان دکھ تکلیف کا شکار ہی شکار۔ اگر مال اولاد پر رسوخی ہے تو اپنی جان رسوخی نہیں، بیمار۔ مال و دولت کی فراوانی ہے تو نعمتہ کھان نو موقع نہیں، صحت نہیں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے، نقصان، خسارے اندر، لیکن آگے اللہ ہے۔ فرمایا اگر تمہاری خواہش تو ہے کہ کامیابی نصیب ہو جائے، چاہت تو ہے کامیابی مل جائے، تو فرمایا کامیابی دے 4 لوازمات، 4 تقاضے وہ پورے کر لو، اللہ تو دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب فرمائے۔ خسارے تو بچ جاؤ، نقصان تو بچ جاؤ۔ ایک گھاٹا ہے، نقصان، ایک کمی کوتاہی جو دنیاوی مال کے اندر آندی ہے، فرمایا یہ عارضی فانی، یہ دی تو کوئی حیثیت، یہ تو اس طرح جس طرح ایک دفعہ فصل تے عروج بہار آندی ہے، پھر وقت آندہ ہے سوال، پھر تیز ہوا اور طوفان اس کی جڑا جو کھیڑ کے سن لائے، یا کٹ گئی اور رات بن گئی، اس کا عروج وہ ختم ہو گیا، بہار ختم ہو۔ فرما اصل کامیابی ہے کہ دنیا انسان ایسے کام کر لے کہ اخروی زندگی اندر کامیاب ہو، یقیناً ایسا انسان کامیاب، اور ایسی کامیابی قدم ملے اسے لوازمات تقاضے کی۔ سب تو پہلا تقاضا فرما الا الذین آمنوا، کہ خسارے تو بچن کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنا ایمان لاؤ۔ الا الذین آمنوا ایک جملے سارے ایمانیات بیان فرمائے، تعین نہیں کیتا کہ اللہ دی ذات تے ایمان، رسول اللہ تے ایمان، قیامت تے ایمان، آخرت تے ایمان، مذکر فرما الا الذین آمنوا، ایمان لیو۔ اور ایمان دی تعریف ایک محدث نے بڑی پیاری فرمائی کہ کائنات دے جتنے حقائق نے اس کا صحیح علم ہو جائے تو اس نو ایمان کیا جائے۔ پوری دنیا دے جتنے حقائق نے صحیح علم ہو جائے، حقائق کائنات کا، سمجھو کہ تھوڑا ایمان سی ہو۔
اللہ دی ذات حق ہے، صحیح معرفت ہو جائے تو ایمان باللہ صحیح ہو. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کی معرفت نصیب ہو جائے تو ایمان برسالہ صحیح ہو. اسی طرح جنت، جہنم، آخرت، کائنات، اگرچہ اس کائنات کے حقائق دا معرفت بڑے بڑے فلسفی اور سائنسدان اور سکالرز اور دنیاوی علوم دین کی کوشش کی تھی تاکہ انسان سمجھے کہ کائنات کیوں بنی، کس طرح بنی، کس نے بنائی، کیسے بنی، کیوں بنی، چلتی رہے گی، ختم ہوئے. لیکن سارے فلسفی اور سائنسدان اور سارے دنیاوی علوم کائنات دی حقائق دی حقیقت بیان کرنے ناکام رہا. پوری کائنات دے حقائق دا علم صحیح جو بیان کیتا ہے وہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو پہنچایا. کیوں؟ خالق تو بہتر جاننے والا کوئی. سارے بیان کرنے والے علم دے حاضر ناقص نے. اللہ دا علم کامل ہے اور اللہ دے وحی دے ذریعے جو انبیاء تک علم آئے وہ کامل، وہ دی کوئی کمی. تو جو علم اللہ نے انبیاء کرام دے ذریعے بخشیا ہے اس دے اتے ایمان لے آنے والا الا الذین آمنوا، جو انبیاء دے علم تے ایمان لا، فلسفیہ دے علم تے نہیں. سائنسدان دے علم یا اس دی معلومات دے ایمان، اس نے ایمان نہیں کیا کیونکہ معلومات نہ کسی تجربات نے، مشاہدات نے، غلط بھی نے، صحیح بھی ہو سکتا. اصل حقائق کائنات نو جانن لئی ضروری ہے کہ اس علم تے ایمان لیا جائے جو اللہ نے علم انبیاء تے نازل فرما. اصل علم وہ ہے. اس علم دے اندر تو نے بات ملے کائنات کس نے بنائی، کیوں بنائی، آغاز کدوں ہویا، انجام کیوں ہوئے. یہ سارے سوالات تو سائنس چوں یا کسی فلسفی دے علم چوں نہیں ملا. یہ سارے سوالات دا جواب اللہ دی وحی چوں ملے، انبیاء کرام دی زبان تو ملے اور یقینی علم ہوئے. تو کوئی اگر سائنسدان یا فلسفی کہے کہ اس طرح اللہ نو پہچانو جس طرح میں کہ رسول اللہ نو اس طرح پہچانو جس طرح میری خواہش ہے یا میرا علم، یہ بات نہ کسی. صحیح علم کائنات دے ساری چیزاں دا صحیح علم انبیاء دے ذریعے جو نصیب ہوا. الا الذین آمنوا، قرآن پاک اشارہ فرمایا الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ دی، حکم بھی اللہ دی. اس دے اندر کائنات دی امر اللہ دا چل، مخلوق اس ہے. لہذا الا الذین آمنوا، اپنا ایمان صحیح کرو. ایمان دا کیا معنی؟ کائنات دے حقائق نو علم وحی دے ذریعے جانو اور پہچانو اور مانو، پھر تسی کامیاب ہو جاؤ، وگرنہ ناکام رہو. ہن فلسفی حقائق، تجربہ، ذہن، سوچ، فکر، عقل کی کہہ رہی ہے ساڑھ کہ جس دے پاس مال دی کثرت، اولاد دی کثرت ہو، ایسا شخص کامیاب. مال دی فراوانی، اولاد بہت ساری، برادری، قوم، قبیلہ، جتھے اقتدار، پیسہ، سب کچھ موجود. تو یقیناً اس انسان نو اسانو کامیاب کہنا چاہیے. دنیاوی سارے علوم اس نو کامیاب کہن دے، فلسفے والے اس نو کامیاب کہہ رہے، عقل اس نو کامیاب کہہ رہے. لیکن جیڑا اللہ نے علم انبیاء نو بخشیا ہے وہ دے ایک کامیابی کوئی، وہ دے نہیں کامیاب.
قرآن پاک نے کی فرمایا؟ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مال اولاد زیادہ ہوئے وہ مال تے اولاد کی کثرت اور تعجب وچ نہ ڈالے، کامیابی کوئی وہی کہہ رہی ہے، اللہ دا قانون کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہی ہے کہ مال اور اولاد کامیابی دی ضمانت کوئی، عقل اس بات نو نہیں من، ساری سوچ ساری فکر سارے معمولات اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات اور سارے اعمال ساری سیرت کردار اس بات نو تسلیم کر لی تیار جی اگر سارا ذہن تسلیم کردہ ہوں اس بات نو تو سارے اعمال دی حالت کیفیت نہ ہو، اولاد تے مال تے فخر یا نخرے یا عیاشی یا بدماشی جو کچھ ہونے کرنے یہ نہ ہو، سانو کسی نے گھمنڈ اور غرور پایا مال اور اولاد کی کثرت، قرآن کہہ رہے کامیابی نہیں، اسی کہنے کامیاب، کیونکہ سن دنیاوی معاملات عارضی طور تے کامیابی نظر آندی، لیکن وقت آندہ ہے وہی اولاد باپ نو دھکے دے کے باہر نکال چھوڑتی، ادوں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت چھڑیے میری کامیابی نہیں سی، وقت آندہ ہے مال پیا ہوندا ہے بندہ نہ کھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کدے لگا سکتا، معذور پہ ہے بیمار پہ ہے دکھی پہ ہے کھانا پینا منع ہو چکا، عقل تواڈی مانے یا نہ مانے حقائق کائنات یہی نے کہ مال اولاد کامیابی دی ضمانت کوئی، قرآن اس بات کا انکار ہے، حقیقی علم وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور پھر اللہ پانے دیا مثالہ بھی ان فرمایا، ایویں نہیں قسم اٹھائی والا زمانے دی قسم ہے، کیا مانا زمانے دیکھو زمانے تے غور کرو، زمانہ گزر چکا ہے، جے تسی کہندے ہو کہ مال تے اولاد کامیابی دی ضمانت ہے تو پہلے کوئی ایسا کامیاب بتلاؤ، اللہ نے چیلنج کی ساری انسانیت نو ساری کائنات کہ تہاڈا اگر فلسفہ تہاڈے اگر سائنس تہاڈا اگر عقل تہاڈا فہم یہ کہندا ہے کہ مال اور دولت اور اولاد ایک کامیابی دی ضمانت ہے گارنٹی ہے، اگر تہاڈے ذہن سوچ فکر ہے، اللہ فرماندا ہے والعصر من زمانے دی قسم جڑا گزر چکا ہے اس زمانے وچوں ایک انسان دسو جڑا مال اور اولاد دی بنیاد تے کامیاب ہویا، بتلا دو کتنے زمانے گزر چکے، کتنے صدیاں گزر چکی، یعنی کوئی ایک نام تو لو، پھر اللہ نے مال اولاد اور صحیح معنی جو کامیاب لوگ سن انہوں دا پھر تقابل قرآن بیان فرمایا بتلاؤ موسیٰ علیہ السلام کامیاب نے یا فرعون کامیاب، ابراہیم علیہ السلام کامیاب گزرے نے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قسم ہے زمانے دی محبوب ذرا ذکر ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ اپنی قوم نو سناؤ تو صحیح، کون ہے کامیاب؟ فرمایا نمرود کامیاب ہے یا خلیل اللہ علیہ السلام، حال دیکھو جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہے، فرما حال دیکھ لو ابو جہل او دے سردار ساتھی کامیاب نہیں یا محمد رسول اللہ کامیاب، کون ہے کامیاب بتلاؤ، ماضی دیکھو حال دیکھو بتلاؤ کون کامیاب، پھر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ وسلم جس وقت نبوت اعلان فرمایا چند ساتھی ساتھ ملے، بتلاؤ کوئی کامیابی دے آثار ہے سر، نہ مال نہ فوج نہ دستے نہ برادری ساتھ اولاد، ابھی تک بیٹیاں نے بیٹے جناب بچپن ہی فوت ہو گئے، نہ اولاد نہ ہی مال، کوئی شے بھی نہیں اس وقت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچا مکان کچا جھونپڑی یہ رسول اللہ علیہ وسلم رہ رہے، تو مکے والے نے کی کیا سونے دا محل ہوئے تو نبی مان لئی، چاندی دے محلات ہوئے تو نبی مان لئی، کوئی فوج ہوئے تو نبی مان لئی، کوئی تو اڑے واسطے نہراں باغات ہوئے تو نبی مان لئی، کیونکہ کافراں دے کول علم صحیح نہیں سی، وہی والا علم نہیں سی، وہی فلسفے وہی سائنس وہی ذہن وہی عقل وہی سوچ فکر مال دولت پیسہ جتے فوج اقتدار اولاد اے چیزاں ہون تے بندہ کامیاب ہو، کہنے لگے اگر یہ چیزاں تواڈے کول ساریاں آ جان تے تسی اسی تانوں نبی مان لو،
اسی نبی کیوں نہیں منتے کہ تہاڈا مکان نہیں، تہاڈے کول اولاد نہیں، تہاڈے کول کوئی رزق نہیں، تہاڈے کول کوٹھی نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کس بنیاد تے اپنے آپ کو تسی نبی پیش کر؟ انہاں اپنا معیار پیش کیتا ہے، پھر وقت آئے نہیں سی یہ قومہ من دیا، تسلیم نہیں سی کرتے لوگ، لیکن جو جو نبی علیہ السلام فرماندے گئے اور گلاں پوریاں ہوندیاں گئیاں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بارے صحیح البخاری چاہتا ہے کہ جدوں آپ انصار دے سردار، مدینے دے سردار مکہ مکرمہ چ آئے اور اہل مکہ نال گل بات ہوئی سی، انہاں اعتراض کیتا سی کہ تساں ساڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساڈا ملک ساڈا علاقہ چھوڑ کے چلے گیا، تساں انہاں پناہ کیوں دیتی؟ نکالو انہوں نے مدینے اس طرح کی گلاں کر رہا ہے، کیوں تسی ایمان لائے، کیوں تساں مسنصت کی تھی، کیوں مدد کی تھی؟ تو نبی علیہ السلام دی حمایت اور ساتھ رضی اللہ عنہ بول رہا ہے، حتیٰ کہ ابو جہل تلخی ہو امیہ آگے بڑھے، کہنے لگا اے ساتھ تو جانتا نہیں ساڈا سردار ہے ابو جہل، یہ خلاف تسی بڑی تیز اور بڑی سخت لاجی گفتگو کر رہے ہو۔ درمیان مخل ہویا، سعد نے کی کیا؟ امیہ ہٹ جا پیچھے، تو انہوں سردار کہہ رہے ہیں، بڑی تعریف کر رہے ہیں، یہی تن مروائے گا، یہی تن قتل کروائے گا، اسن گل دسیے محمد رسول اللہ، وقت آئے گا ابو جہل مروائے گا اپنے سردارن امیہ۔ تو امیہ جدوں بدر دا میدان آیا سی نہیں سی جاندا، بیوی دے پیچھے نال پیچھے چھپ کے بہ گیا سی۔ ابو جہل نے بڑی محنت سماج کر کے آر دلا کے تانے مار کے نال لے گیا سی اور پوچھیا سی امیہ اتنا دلیر ہوندا سی تو آندا کیوں نہیں میرے نال؟ پتا امیہ نے کی کیا سی کہ اس دن سننا ہی نہیں سی سعد کی کہندا سی، اس محمد دی کدے بات غلط نہیں ہوئی، کدے سنے ہی اس دے رسول دی اس نبی دی بات غلط ہو گئی ہو، میں نے قتل کر دیتا جانا ہے، تو میں نے مروا دینا ہے، جو کچھ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ حق، یہ سعد نہیں سی بات کہہ گئے، کیونکہ ادھر جو علم ہے اللہ دی وحی، یہ حقیقی علم، اس علم دے ذریعے کائنات نو جاننا، اس نو ایمان کیا جا الا الذین آمنوا، او لوگ کامیاب نے جنا ہونے دی تعریف مانا کی ہوئے گا الا الذین آمنوا، ایمان لائے تے عام لفظی مانا ہے نا، اس دا مفہوم کی ہوئے گا الا الذین آمنوا، او لوگ کامیاب نے خسارے چو بچ گئے نے جنہ کائنات نو انج جانے ہیں جویں اللہ دی وحی نے بیان فرمایا، جویں اللہ دے رسول نے وحی دے ذریعے امت نو دسے بیان فرمایا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام جدوں پھر فاتح ہو کے آئے، قوم نہیں سی مندی، ذہن نہیں سی مندے، عقل نہیں سی مندے کہ جنہوں کو کچھ بھی نہیں یہ کامیاب ہوں، یہ غالب آ جان۔ نبی علیہ السلام کی فرماتے سن پہلے دن کتوں بات شروع ہوئی سی، کوئی صفات بات کی کئی سی نبی علیہ السلام، اس جملے نو اگر پرکھیا جائے دیکھیا جائے مکے دا ایک انسان منن لی تیار نہیں سی۔ نبی علیہ السلام کی فرمایا تھی پہلے دن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم دے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی بار قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو اللہ تو عرب و عجم دا بادشاہ بنا دے، حاکم بنا دے۔ یہ بات سن گئی جس دے کول نہ اولاد نہ مال نہ دولت نہ اقتدار کچھ بھی نہیں، کچے مکان ایک ہستی رہ رہی، کبھی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کون مانے؟ لیکن وقت ہے تاں ہی آندے سن مجنون نے، نعوذ باللہ، ایویں نہیں سی مجنون کہہ دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مجنون والی کوئی بات تے کہی، قرآن نے قسم اٹھائی سی کہ تسی مجنون نہیں، تسی اللہ دے پیارے محبوب ہو، میرے رسول۔ لیکن کافر کیوں مجنون کیوں آندے سا؟ ایک بندہ اچھا بولتا ہے، گفتگو کوئی شک نہیں، اخلاق ہی کوئی شک نہیں، کردار ہی کوئی شک نہیں، صفائی کوئی شک نہیں، طہارت ہی کوئی شک نہیں، حسن و جمال طہارت ہی پاکیزگی، اس نو بندہ مجنون کون آندا ہے؟ ذرا سوچو، ایک بندے نو گلی چ لیٹیا ہوئے، نہ طہارت دا نہ پاکیزگی دا پتہ ہی نہ ہوئے، تے بندہ کہہ سکتا یار مجنون پاگل دیوان،
جنہوں گل دا پتہ نہ ہوئے، عجیب عجیب گلاں کرے خلاف عقل، ظاہری طور تے بالکل پاگلاں دی طرح تے بندہ کہے گا مجنون۔ تے نبی علیہ السلام کو تے کائنات دے لوگ اخلاق دا درس لے رہا ہے، جیڑی بات ہے ججی تلی حق سچ، پھر آپ نو مجنون کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ نو مجنون کہن دی کفار دے سامنے ایک کو وجہ سی کہ آپ یہو جے دعوے کردے سن جنہوں زہر عقل نہیں سی مندا، جنہوں زہری کامیاب لوگ منن لی تیار نہیں سن کہ میرے پیچھے لگ جاؤ عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ اچھا، نہ مال نہ دولت نہ پیسہ نہ کوٹھی نہ محل نہ اقتدار، یہ عرب دا عجم دا مالک بن جائے۔ پھر وقت آیا ہے اور چند سالہ چاہے 40 سال نہیں گزرے، 60 سال نہیں گزرے، 100 سال نہیں گزرے، پھر وہ کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ فوج دے ذریعے نہیں، مال دے ذریعے نہیں، نبی پاک دی ساری زندگی پڑھ جاؤ، ایک غزبہ بھی ایسا نہیں جہدے وچ آپ دے کول فوج کفار نالوں زیادہ ہوئے یا اسلحہ کفار نالوں زیادہ ہو، ساری زندگی پڑھ جاؤ، ایک غزوہ ایسا نہیں، ایک جنگ ایسی نہیں جہدے مال زیادہ ہوئے اہل اسلام کو یا فوج زیادہ ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فاتح ہو کے داخل ہوئے اور فرمایا الحمدللہ الذی نصر عبدہ، ساری تعریف اس اللہ واسطے جس نے اپنے بندے نو مدد فرما کے آج کامیاب کیتا ہے۔ وَعَظَمَ الْعَذَابِ، اور سارے گروہ سارے مخالف جڑے سن وہ سارے دے سارے ٹوٹ گئے، بکھر گئے، منتشر ہو گئے، شکست کھا گئے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدًا، ایک اللہ نے، یہ نہیں فرمایا میری فوج نے، میری قربانیاں نے، میری محنت نے، اسلحہ دے ذریعے، مال دے ذریعے، دولت دے ذریعے، فوج دے ذریعے غالب آ گئے۔ فرمایا اسی صرف غالب آئے الا الذین آمنوا، اس ایک اللہ تے ایمان او دے وعدے تے یقین جو اس نے فرمایا اساں کیتا ہے، ایمان لے آندا ہے، اللہ نے آج کامیابی عطا فرمائی۔ الا الذین آمنوا، کامیابی ایمان دیا، کامیابی حقائق کائنات کا صحیح علم ہو جائے، اس دے اندر کامیابی، اس نو کامیابی کیا جاتا، مال نو نہیں، دولت نو نہیں، پیسے نو نہیں، اقتدار نو نہیں، کامیابی صرف ایمان دے اندر۔ اور یہ عقیدہ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے دی قسم، کیا مانا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جاؤ، ایک بتلاؤ اللہ دا پیارا جس نو اسلحہ تے کامیابی نصیب ہوئے، ایک اللہ دا پیارا دسو۔ والعصر، قسم ہے زمانے دی، جو زمانہ گزر چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرو، ایک شخص بتلاؤ جس نو مال دولت اقتدار اور فوج دی بنیاد تے اسا ایماندار نو فتح بخشی ہوئے۔ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ پڑھو، سنو اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی طاقت دے نال مقابلہ سی وقت دے فرعون دے نال۔ اور اللہ فرماندا ہے کہ میرے موسیٰ علیہ السلام انتہائی کمزور قوم کے رہنما بن کے ابھرے، اتنی قوم کمزور سی کہ قرآن نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اسا آسمان تے ارادہ فرمایا ایک کمزور قوم نو دی مدد کرنا، ایک کمزور قوم دی مدد دا اسا ارادہ فرمایا۔ کس ارادہ فرمایا؟ اللہ کمزور عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جڑے زمین انتہائی کمزور سن، اسا اپنی مدد دا رحمت دا ارادہ فرمایا۔ اور کی ارادہ فرمایا کہ اسا صرف کمزورن کی میں مدد کرنی ہے، کی کرنا ہے، کی مقام دینا ہے؟ فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اسا انہاں نو کمزوری تو چک کے دنیا دا امام بنانا ہے تے اب پورے ملک دا وارث بنانا، اسا ارادہ فرما لے۔ کمزور کتنے سن؟ کمزوری دی حالت کی سی قرآن پاک وچ؟ اللہ نے فرمایا اتنے کمزور کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اتنی کمزوری، اس تو اگے کمزوری کی ہو سکتی ہے کہ اپنے اولاد دا بیٹیاں دا تحفظ نہیں سی کر سکتے،
انہوں نے جدوں ہی بچہ پیدا ہوتا سی فرعون دی قوم کے لوگ لیا کے اس بچے نے قتل کر دے سن. اور قرآن پاک نے قتل دی بھی انتہا یقتلون دے الفاظ نہیں بیان یقتلون یذبحون یقتلون کیا معنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں دے سن دے بچے. آپ اندازہ کرو کتنا ظلم کہ ایویں بچہ پیدا ہوئے اور باہر جلاد آ جان ماں بہن بیٹی باپ دیکھ رہا ہو بچے نو لے کے ٹکڑے کر کے اتنے سٹ جان بتلاؤ اس تو بڑی مظلومیت کی وجہ. لیکن وقت آندا ہے کہ مال اولاد ساری چیزاں فلسفے عقل سائنس جس نو کہہ دی نا کامیابی یہ ساری چیزاں ناکام ہو جاندیاں. اور صحیح علم جو اللہ نے بیان فرمایا الا الذین آمنوا ایمان نو اللہ کامیابی نصیب فرما. موسیٰ علیہ السلام اٹھے رہنما بن کے اٹھے پھر اللہ نے علم بخشیا نبوت بخشی صحیح بنی اسرائیل نو ایمان حقائق کائنات دا علم بخشیا وحی دے ذریعے مطیع بنایا فرما بردار بنایا. پھر قوم کھڑی ہو گئی. کھڑی ہوئی قوم کتنی مظلوم قوم کہ بچے ایک ٹکڑے ہو رہے ہیں تے بچیاں قبطی قوم فرعون دی قوم گھر برتن مانجن واسطے رکھ رہی. جیڑی بچی جوان دی لے جاؤ بھائی یہ ساڑھے گھر برتن صاف کرے گی زبردست بغیر کسی اجرت دے بغیر کسی معاوضے دے. جیڑا دی عزت محفوظ نہ بچا سکے بیٹے دی جان نہ بچا سکے بتلاؤ اللہ دی زمین تے اس تو بھی کوئی مظلوم قوم ہو سکتا اس تو بھی کوئی کمزور قوم ہو سکتا. تے اللہ نے پھر کامیاب کیتا ہے اور حقائق کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں صحیح علم کہہ رہے ہیں یقینی علم کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں. جدو قوم بگڑن لگی نا مقابلے آن لگی فرعون دے سامنے کھڑی ہون لگی آواز بلند ہون لگی اور اچانک موسیٰ علیہ السلام نبوت نہ سرفراز ہو اللہ دی معرفت اور ایمان کامل سرفراز ہو آئے فرعون دے ایوان. پہلا جملہ ایمان دا بڑا عجیب ہوتا ہے فرما اندو الی عباد اللہ فرعون یہ تیرے بندے نہیں یہ اللہ دے بندے یہ بندے ہن میرے نال چھوڑ دے تیری حکومت اقتدار بہت خطرہ پہ گیا ہے تیرے بندے نہیں رہے. اللہ نے ایمان بخت چھوڑیا ہے ان کو صحیح معرفت آ گئی ہے. آج تک یہ سوچتے رہنے کہ کامیابی ہوتی ہے مال فوج دستے اور اقتدار. فرعون سن لے اقتدار تیرے کو لے مال تیرے کو لے فوج تیرے کو لے کثرت سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن اللہ نے آسمان تے یقینی علم نازل ساڑھے تے فرما چھوڑے ہے کہ وقت آنا ہے تو ساں ذلیل ہونا ہے اور ساں کامیاب ہو. کی فرمایا موسیٰ اسلحہ تیار کرو اتنی بڑی طاقت نہ ٹکرانے لگے ہو کوئی اسلحہ اصل تیار کر لو. نہیں اسلحہ تیار کرنے کا انکار نہیں قرآن نے حکم فرمایا اپنی طاقت میں تیاری کرو اسلحہ تیار کرو لیکن اسلحہ تے ایمان اسلحہ تے یقین اسلحہ دی بنیاد تے ہی کامیابی. فرما خبرداری عقیدہ نہ رکھنا عقیدہ رکھنا کہ کامیابی کس دے کولے اللہ الا الذین آمنوا ایمان اللہ تے ہو کسی اور چیز سے ایمان نہ ہو. ذرا غور کرو کھا نوح علیہ السلام جدوں کشتی چڑھے اور بیٹے نو سامنے آواز ہماری کی فرمایا یا بنی ارکب معنا اے پتر آجا کشتی چڑھ جا. تو پتر نے کوئی جواب کی کیا سی قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء اے ابا جی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑاں دی چوٹی تے کدوں پانی چڑھیا ہے ہو سکتا ہے کشتی دے اونجی ڈوب جائے گی جتنا پانی آ رہا ہے تو کشتی کتے بچنا ہے. کشتی ڈوب جاندی ہے پہاڑ دی چوٹی تے کدے سیلاب دا پانی نہیں چڑھیا میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے بچاں گا. باپ نے فرمایا بیٹا لا آسم اليوم آج کوئی نہیں بچ سکتا یہ آسمان دا علم ہی تو زمین دا علم پیش کر رہے ہیں عقل پیش کر رہے ہیں سائنس پیش کر رہے ہیں فلسفے پیش کر رہے ہیں پہاڑاں تے چڑھ کے بچ جاؤں گا. بیٹا جدو اللہ دا امر آ جائے پہاڑاں دی چوٹی دے بھی پانی چڑھ جانا کشتی تے نہیں چڑھنا کشتی نہیں ڈوبنا. کیوں
بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ چلے گی بھی اللہ دے نام تے تو رکے گی بھی اللہ دے نام. اے عمل اے ایمان ہے تیرا، اے عقل ہے ادھر ایمان ہے. الا الذین آمنوا، کامیابی اللہ نے اہل ایمان نو بخش. فرعون جدو ویکھیا نا باہن اقتدار وچ لوگ اور یہ مظلوم قوم اٹھ پئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، بولن لگ پئی ہے، لیڈر اللہ نے بخشیا ہے اور عجیب عجیب دعوے کر رہا ہے کہ تیری اقتدار حکومت نہیں رہے گی، تے بندے تیرے نہیں، تے رب دے نے، تے منن اللہ دے بندے تو غلام بنائے ہوئے ہے، چھوڑ دے بندے آنو. اے کوئی بات خاص لگ دی. اس نے اعلان کیتا ہے اہل مصر نو اکٹھا کرو، بلاؤ. بنی اسرائیل نو بلایا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ نے اور فرعون انہوں نے خطاب کر رہے اور کی کہہ رہے ہیں وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اپنی قوم نو فرعون نے بلایا، آواز دیتی، خطاب کیتا، قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، اے میری قوم کیا ملک مصر میرے کول نہیں؟ کیا بادشاہ میں نہیں؟ حکومت میرے کول نہیں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے محل دے نیچوں نہراں نہیں جاری، دیکھو میرے محل دے تھلوں نہراں جا رہی، یعنی حکومت اقتدار میرے کول ہے. افلا تبصرون، تسی ویندے نہیں، تواڈے شعور کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دین واسطے تیار ہو گئے ہو. حکومت میرے کول، نہراں میرے کول، سبز باغات میرے کول، زراعت میرے کول، تجارت میرے کول، اقتدار میرے کول، سب کچھ تے میرے پاس. بھوکے مر جاؤ گے. موسیٰ دے پیچھے لگ، کدے پیچھے لگے ہو؟ ہن اگلی الفاظ تے غور کرو. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر واں یا اے موسیٰ بہتر ہے جیڑا ہوا مہین؟ کیا معنی کراں؟ سخت ترجمہ، نرم تو نرم ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جدی مقام معاشرے چ ویلیو کوئی نہیں، جدی توقیر ہی کوئی نہیں، جدی کوئی عزت ہی کوئی نہیں. اے گھٹیا جا نعوذ باللہ انسان کس نو کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے نبی نو. اے دے پیچھے لگ گئے ہو. اور اگلی بات ولا یکاد یبین، جڑا صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا، اڑ اڑ کے بولدا ہے، اے اقتدار لے آئے گا، اے حکومت لے آئے گا، اے تھوڑا سربراہ، اے تھوڑا لیڈر جڑا نہ بول سکتا ہے. ولا یکاد یبین، جہی زبان لکنت ہے، صحیح طرح بول نہیں سکتا، مدعا بیان نہیں کر سکتا، خطابت کوئی نہیں. خیر اے ان زبان دی لکنت کون دسو؟ بس زبان دی لکنت کدے ٹھیک ہوئی؟ دنیا کوئی حکیم دسو، کوئی علاج، ایسا معالج، ایسا کوئی کائنات ہی دسو پڑھیا لکھیا جڑا لکنت فطری انسان ہوئے تے ٹھیک ہو جا؟ نہیں. ولا یکاد یبین، یدی زبان لکنت بول سکتا نہیں، اے لیڈر تہاڈا رہنما، اے انقلاب لے آئے گا، چینج تبدیلی لے آئے گا. ہن وحی دا علم شروع ہونے لگا ہے. فرمایا یا اللہ یہ کی کہہ رہا فرعون کہ میری زبان لکنت ہے؟ فرما رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اے اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے، میری زبان دیا گراں کھول کے میری زبان صاف کر دے. حجے فرعون نے تانے مارے ہے موسیٰ نو، اللہ نے زبان دی لکنت ختم فرما چھو. فرمایا زبان دی لکنت ختم ہو گئی موسیٰ، ہن بولو فصاحت و بلاغت نال بولو. پھر فصاحت بلاغت کتنی آئی ہے؟ حدیث بخاری سنو. میرے تو محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اتنا لمبا خطاب فرمایا، واضح فرمایا کہ قوم جوم اٹھی خطاب سن کے اور ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اے موسیٰ تو انہوں بڑا بھی کوئی عالم اللہ دی زمین تے ہو سکتا ہے؟ اتنا علم، اتنی معرفت، اتنی فصاحت و بلاغت اے اللہ نے اپنے امر نال بخشی. پھر وہ اقتدار، وہ ملک مصر، فرعون کچھ نہ رہا، اللہ نے اتے غرق کیتا ہے جتے کدے کوئی غرق ہویا ہے. انج برباد کیتا ہے، عبرت نشان بنا کے رکھ چھوڑیا ہے. لیکن اس بنی اسرائیل نو کامیاب کیتا ہے جنہ صحیح ایمان لے آندا ہے پیغمبر دے تے نازل ہونے والی وحی ایمان لے آندا ہے.
فرما والعصر، قسم ہے زمانے دی میرے پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنی قوم اپنی امت نو سناؤ، والعصر زمانے دی قسم، جتنا زمانہ پہلے گزر چکا ہے او دی قسم ہے، جڑا حال جاری ہے یہ دی قسم، جڑا کہ زمانہ آئے گا او دی قسم ہے، والعصر زمانے دی قسم ہے۔ آج تک دسو جڑا نافرمان کامیاب ہویا ہوئے، جڑا بھی کامیاب ہویا، فرما ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، فرما جڑا بھی کامیاب ہویا ہے اس اللہ دی زمین تے مومن ہی کامیاب ہویا ہے۔ پھر وقت آیا فرعون اپنے لشکر تے فوج سمیت لے کے موسیٰ علیہ السلام نو پچھوں پکڑن لئی دوڑیا۔ ہن موسیٰ علیہ السلام اگے دریا دے سمندر دے کنارے پیچھے فوج، اگے دریا جدو آیا تے ساری قوم اڑ چوکے، قوم دا تے ایمان کتے ہوندا جتے نبی دا ایمان پہنچیا، سارے کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ سی مارے گئے، پائے گئے، پکڑے گئے، اور وہ کون پچھو فوج اگے پانڈی ان کی کرا تے کی فرما انما معی ربی سیادین، اے میری قوم اس وقت میرے علم اندر بھی کوئی نہیں کہ ساڑا اللہ کیوں میں بچائے گا، لیکن اتنا من یقین ہے، من ٹوریا گھر چو اس نے ہجرت نے اس نے حکم دیتا ہے، میں اللہ دے حکم تے نکلیا وہاں زہری میرے کل کوئی وسائل ذرائع نہیں سن، میں اللہ دے حکم نہ نکلیا وہاں او دے حکم تے مان لیا آندہ الا الذین آمنوا، ہر انسان خسارج رہندا ہے جڑا اللہ تے مان لیا ہے کدے خسارج نہیں رہنا۔ اللہ ضرور انما یا ربی سیادین، اللہ میری کوئی اچانک غیبی مدد فرمائے گا، رہنمائی فرمائے گا، فی الحال میرے علم وچ کوئی نہیں کہ میرے خالق نے سن کدھر لے جانا ہے تے کیویں بچانا اے ہے، من یقین کہ بچائے گا ضرور، کیونکہ من گھر چوں نکالیا اسی یہ تے حکم دیتا ہے کہ تسی کامیاب ہو گے۔ جدو ایمان لے آندا ہے دی بات تے پھر شک آتا ہے، پھر پریشان نہ ہو۔ آواز آئی ہے موسیٰ کلیم اللہ جی، اللہ جی فرمایا ذرا اس پانی تے اپنا سوٹا لاٹھی مارو۔ کون کہاں ہے فلسفے، کہاں ہے سائنس، کہاں ہے عقل، کہاں ہے سوچ، کدے دریا سمندرہ دے پانی سوٹیاں نال کدو رکے نہیں رک دے، فرمایا ہے نبی مارو الا الذین آمنوا، ایمان دی تعریف جو میں شروع کی سی کہ کائنات کے حقائق کا علم اللہ دی وحی دی صورت انہوں ایمان کیا جا، فلسفہ کچھ کہے، سائنس کچھ کہے، عقل کچھ کہے، سوچ کچھ کہے، حق وہی ہے جو اللہ کہے اور اللہ دا رسول کہے۔ فرمایا مارو لاٹھی، لاٹھی ماری، اللہ نے سمندر دریا نو پھاڑ کے رکھ کے خشک راستے بنا چھوڑا، گزر گئے موسیٰ، کامیاب ہو گئے ایماندار۔ فرعون آیا کنارے دے کہنے لگا وہ تے جا رہا ہے، کہماندہ بھی رب سی نا، تسی تے رب ہو جو مرضی کر سکتے ہو، کہنے لگے اپنے کہن تے رب بنے نے، پریشان نہ ہو، انہوں جا کے مارنا ہے دریاؤ پار جا، اتھے نہیں مارنا تاکہ میتاں بھی واپس نہ جان، آؤ اگے چلو لنگو۔ ہن فرعون دے ذہن کی سی رات اگے بڑھے پیر، کم از کم کو 2-4 دن تے دریا رکے ہی رہے گا تو گزر جا۔ داخل ہویا جدو پوری فوج دریا دے وچ اتر گئی، اللہ فرماندا ہے ہن اسا حکم دیتا دریا نو ذرا چل اور ڈبو۔ پھر کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو نہیں پہچاڑیا، تو فلسفے تے رہا، نہ عقل تے رہا، نہ سوچ تے رہا، نہ کثرت مال تے اولاد تے جتے تے فوج تے اقتدار تے نشے کرتا رہا۔ آج منے آئی کہ حق وہی ہے، کون ہے کامیاب؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مومن ہی کامیاب۔ اللہ دا حکم جو آئے ظاہری طور تے تو کیوں نہیں نفع نظر آ رہا، لیکن او دے وچ نقصان ہے جس تو اللہ نے روکیا، محمد رسول اللہ نے روکیا، اور اس چیز فائدہ ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا، جو کچھ محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام دے حوالے علی قرآن تے غور کرو، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ کی سی، چھوٹا سی، لاٹھی سی، عصا سی، کہ اللہ نے پوچھ لیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام نے تواڈے سجے ہاتھ کیڑی شے ہے؟ رب جاندا ہے، عالم الغیب ہے، دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے ہاتھ چھوٹا ہے، پوچھے ہے تاکہ اپنے منہ چو زبان چو جو بات فرما ہی آسائی اللہ جی میرا لاٹھی، میری چھوٹی میرا لاٹھی ہے۔ آگے تفصیلاً بات کہی، مفسرین لکھیا ہے کہ اللہ نال ہم کلام ہونے لذت ہی ایسی سی کہ خود بخود موسیٰ نے بات نو پھیلایا۔ سوال تو اتنا ہی سی نا
کہ تیرے ہاتھ کی ہے؟ جواب کی بنتا سی کہ میرے ہاتھ کی ہے لاٹھی ہے چھوٹی. تھوڑا جب بڑھایا ہے بشاید گفتگو زیادہ ہوئے، ہم کلامی دے شرف نصیب ہوئے. جدو چاشنی آ رہے ہو تو بندہ کہانی نو لمبا کرتا ہے، بات نو لمبا کرتا ہے، اسے نو مختلف پیرائیں بیان کرتا ہے. فرمایا سایا توکل علیا وحش بیا غنمی ولیم فیا معارب اخرى. اللہ جی میرے ہاتھ لاٹھی ہے چھوٹی ہے، اس لاٹھی دے ذریعے فرمایا میں ٹیک لا لینا. یہ رب نے پوچھا نہیں، تفصیل دس رہا ہے. ٹیک لا لینا، بکریاں لی پتے شتے جھاڑنے ہون تے جھاڑ لینا. وفیہا معارب اخرى. یہ اور بھی کئی فائدے نے جو اس وقت میرے ذہن چ نہیں نے، نہ اور بھی کئی فوائد نے. فی الحال میرے کو ذہن چ دو فوائد نے، ٹیک لانا، بکریاں لی پتے جھاڑ لینا، اور بھی کئی فوائد نے. فرما القہا یا موسیٰ، اے موسیٰ سٹ چھوڑو، پھینک دیو اے لاٹھی، پھینک دیو چھوٹی جی. انہیں فائدے نے. کتنے فائدے گنائے موسیٰ علیہ السلام نے؟ میں ٹیک لانا، پتے جھاڑنا، اور کئی فوائد نے. فرما اس فائدہ مند چیز جنہوں تسی فائدہ مند کہہ رہے ہو چھٹو. چھٹ لئی. جدو چھٹیے تو وہ فائدہ مند کی وہ سانپ بن گئی. ہن سانپ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ نقصان دہ، مضر. فرمایا موسیٰ چھٹی. فرمایا ہون ذرا انہوں پکڑو پھڑو. یا لے تے سانپ. فرمایا تہاڈا فلسفہ، تہاڈا ذہن، تہاڈی اکھاں، تہاڈے حقائق کی کہہ رہے نے؟ تہاڈا علم کی کہہ رہے ہیں موسیٰ پیغمبر؟ تہاڈی اکھاں کی دیکھ رہی ہے؟ تہاڈا علم اب سوچ کی کہہ رہی ہے؟ یا اللہ سانپ ہے. تے پہلے کی سی؟ فرمایا لاٹھی سی. لاٹھی وچ فوائد سن. جی سانپ وچ نقصان ہے؟ جی ورما ہاتھ پاؤ، ہاتھ رکھو، پکڑو اس سانپ نو. تیرا اب سوچ فکر کہہ دیئے کہ سانپ نقصان دے. تسی ہاتھ ہی پکڑ کے ویکھو اللہ تو نے کامیابی کے میں عطا فرما. عقل وچ کامیابی نہیں، اپنی سوچ وچ کامیابی نہیں، جنہوں اسی فائدہ مند سمجھ رہے ہیں وہ وچ کامیابی نہیں. کامیابی الا الذین آمنوا، اللہ دے حکم، اللہ دے امر. اے اج کل تبصرہ پورے ملک جاری و ساری حالات و واقعات کہ اگر اسی حرمین شریفین دی حفاظت لئی یا سعودی عرب دی حفاظت لئی تعاون کران گے، لڑائی چڑھ جائے گی، مارے جائیں گے، چورشاں اٹھ جان گیاں، بغاوتاں ہو جان گیاں. یہ ساری چیزاں کیوں نہیں؟ ظاہری عقل سوچ فکر یقین جانو. اور پھر اس سعودی عرب دا داخلی معاملہ ہے. میں دسو بیت اللہ تے مسجد نبوی تے مکہ تے مدینہ سعودی عرب دا داخلی معاملہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماندا ہے مکہ مکرمہ چ بیت اللہ سارے کائنات واسطے ہدایت دا مرکز. ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے. آندھنے نہیں سعودی عرب دے حکمرانوں اپنی بادشاہت دا خطرہ ہے، انہوں حرمین دا کوئی خطرات. عوام کی تاثر ہے کہ سعودی عرب بادشاہت، وہ بادشاہ جو کوے وہی قانون ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، حقائق کے خلاف ہے یہ چیز. ہر علاقے ایک طریقہ کار ہوتا ہے حکومت دا. ساڑھے ملک ہی وکھرا ہے، دوسری وکھرا ہے، تیسری وکھرا ہے، چوتھا وکھرا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ کیا بادشاہ ہو، عادل ہو، مقامی لوگ اس کو پسند کرتے ہو. نبی علیہ السلام جیڑا بادشاہ ہوئے عدل کرے، اللہ قیامت والے دن اس بادشاہ نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے. بادشاہ دا تذکرہ ہے حدیث پاک. بادشاہ کہاں ہے؟ بادشاہ یہ وہی بادشاہ کہندا ہے جس نو سعودی عرب دے حالات و واقعات دا علم نہیں، پہچان نہیں. دیکھو سعودی عرب دے قانون بات لکھی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون قرآن ہوگا اور محمد کی حدیث ہوگی. جب قرآن و حدیث لکھا ہوا ہے اور نافذ ہے، بتلاؤ ایک چور بتلاؤ جس کی چوری پکڑی گئی ہو، ہاتھ نہ کاٹے گئے ہو. ایک زانی بتلاؤ جس پر ہاتھ نہ لگی ہو. ایک قاتل بتلاؤ جس کے سر کو قلم نہ کیا گیا. کیا شاہ فیصل کے بھتیجے حقیقی قاتل کا سر قلم نہیں سی کیتا؟ بادشاہت ہے وہاں، بادشاہت ہے نہیں ہے بادشاہت وہاں. بادشاہی اللہ کی، اللہ نے اقتدار دیا، حکومت دی. اس کا معنی یہ ہے کہ بادشاہی کیا
انقلاب لانے والے وہاں پر عبدالعزیز دا بیٹا عبدالعزیز دی وفات تو بعد حکمران بنیا سعود. عبدالعزیز دے والد دا نام بھی سعود سی اور عبدالعزیز دے بیٹے دا نام بھی اپنے باپ دے دادے دے نام تے سعود رکھیا سی. پڑھو عرب کی تاریخ، سعودی عرب کی تاریخ. عبدالعزیز کے بعد سعود بیٹا بادشاہ بن. تاریخ پڑھنے والے سننے والے دیکھو سعود کس طرح اترے ہے. شاہ فیصل سعود تو بعد بڑھے ہیں، کس طرح بڑھے. سعود بادشاہ دی اندر کچھ کردار کمی کوتاہی سی. علماء دی پوری وہاں مجلس قائم ہے. اس تمام قبائل دی شورا نے علماء دے سامنے اس دے کردار نو پیش کیتا ہے اور پوری سعودی علماء نے کہا ہے کہ بادشاہ دے لائق نہیں، لہذا برطرف کر دیتا جائے اور شاہ فیصل نو بادشاہ بنا. قرآن و سنت دی روشنی سعود نو ہٹا کے شاہ فیصل نو بادشاہ بنایا گیا. کون کہندا ہے بادشاہ تے ہوندا جو کہے وہ قانون بن جائے، جو بولی جائے قانون بن جائے. سعودی عرب دی شورا ایک قانون نہیں بنا سکتی جو قانون قرآن دے خلاف اور محمدی حدیث دے خلاف. 20 ایسے قانون بنائے گئے پھر واپس لیے گئے. مفتی اعظم اور ہیئت کبار علماء دی مجلس کا تمام عرب دے قبائل دے مشترکہ شورا دی ایک مجلس ہے جہدے وچ بادشاہ دا چناؤ ہوندا تقرر اور پھر بلدیاتی نظام موجود. بستی اندر پنڈ اندر امیر سربراہ چیئرمین جس نو کہندے بنایا جا بلدیاتی مرکزی پورا نظام کا. اور ایویں سمجھتے ہیں شاید اتنے بادشاہ کوئی بن کے بیٹھا ہے. اور ادھر ایران میں نے سمجھ نہیں آتی، آدھے ایران دا کوئی تعلق نہیں، ایران یمن مداخلت نہیں کر رہا. جی یمن مداخلت نہیں کر رہا، پھر بتلاؤ ایران اگر مداخلت نہیں کر رہا تو پھر ایران ہم جدوں سعودی دی حمایت کریں گے شیعہ سنی جنگ کیوں چھڑے گی؟ جی حمایت نہیں کر رہا، حوثی باغیاں دی حمایت نہیں کر رہا. ارے ایران کو تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ بارڈر نہیں ملتا یمن تے نال ایران دا، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، دکھ نہیں، درمیان ایران دا نام کیوں آندا ہے؟ یہ دا مطلب ہے کہ حوثی باغیاں دی حمایت اعلانیہ کر رہے ہیں اور سعودی عرب تے قبضے دا سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دی اندر کامیابی نہیں ہوئی. اللہ مکہ و مدینہ دی حرمین دی سعودی عرب دی انشاءاللہ حفاظت فرمائے. اور پچھلے جمعے میں کوئی یمن دے والن کچھ ابتدائی گزارشات کی تیاس. دیکھو بیت اللہ دا طواف کرو، ایک رکن یمانی ہے جنہوں مس کرنا میرے محمدی سنت. اس رکن یمانی دا سیدھا رخ یمن دی طرف ہے، جس وجہ تو محمد اس نے رکن یمانی قرار تھا. یہ یمنی رکن اسی واسطے امام کعبہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یمن دی حفاظت اس طرح سمجھو کہ رکن یمانی دی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک دی واسطے دعاواں کی تھی. اس لوگ عوام مظلوم ہون، سیاتی ہو، ظلم اور باغی اور چند اپنے مخصوص عقائد نظریات کی بنیاد تے حملہ کرنے کی کوشش کریں اور سعودی عرب نو حرمین شریفین نو دھمکی دیں. مذہب کا حصہ ہے. رشتہ جمعہ بھی کیا سی کہ شیعہ کا مذہب ہے کہ مکہ مدینے ایسا قبضہ کرنا ہے اور مکہ مدینے ایران دی حکومت اصل بادشاہت ایران دی. یہ صدارتی نظام تے انتخاب تے سارا ڈرامہ. ایران دی اندر کوئی سیاسی جماعت نہیں بن سکتی. ایران دی اندر اہل سنت دی کوئی مسجد آباد نہیں ہو سکتی. ایران دی اندر کسی سنی امام اور عالم نو اقتدا امامت کران دی اجازت نہیں. ایران دی اندر کوئی سیاسی مذہبی جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی. اور اتنی ایک حکومت تے ہے نا صدارتی زہری نظام. اصل اندر حکومت کس دی ایک عہد ہے جس نے ولایت فقیہ کیا جاتا. ایک مذہبی روحانی پیشوا انہوں کیا جاتا. ولایت فقیہ ایک عہد ہے. اس نے امام مہدی دا نیب سمجھا جاتا کہ جب تک مہدی باہر نہیں آئے گا اس وقت تک اس دا نیب ہوئے. وہ کون سی؟ پہلا امام خمین. اس دی موت تو بعد کون بنے؟ علی خامنہ. جڑے صدارتی امیدوار ہوتے ہیں علی خامنہ نو درخواست پیش کر دے. وہ ویندا ہے واقعہ شیعہ نے اثنا عشری نے عقائد نظریات ساڑھے مذہب کے مطابق نے. پھر وہ الیکشن لڑن کی اجازت دے. وہ پھر اسمبلی مخصوص جو شیعہ بیٹھے نے وہ ووٹ دیں. پھر وہ بادشاہ بنتا ہے. لیکن حکم اور قانون سپریم لا اس بادشاہ جناب علی خامنہ دا چل. علی خامنہ شریعت دی جو تعبیر کرے
سیاست نہیں، مذہب کی بھی جو تعریف کرے، مذہب بھی ہوئی، عقیدہ بھی ہوئی، اسلام بھی ہوئی ہے، جی دی تعریف علی خامنہ کرے، بادشاہت، آمریت اور مذہبی اور سیاسی آمریت ایران کے اندر ہے، عرب کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ عرب کے اندر قانون قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کی حدیث۔ تقابل پیش کر، ایرانی کا آئین سامنے رکھ لو، عرب کا آئین سامنے رکھ لو، اور یاد رکھو وسائل پہ خیال کرنے والوں، 4-5 ہزار بندے یمن موجود سن، پاکستانی جنہوں باہر نہیں کٹیا گیا۔ پتہ ہے سعودی عرب کے اندر پاکستانی کتنے موجود؟ حالات خراب ہوئے اگر سعودی عرب سے استحکام نہ رہا۔ سعودی عرب میں پوری دنیا تو زیادہ غیر ملک اندر رہنے والے پاکستانی صرف سعودی عرب کے اندر، اتنے نہ انگلینڈ کے اندر نے، نہ امریکہ اندر نے، نہ کسی اور میں۔ 25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب کے اندر نے، 25 لاکھ، اور سارے عرب ممالک ملا کے جناب دبئی، کویت، بحرین، قطر، اس سارے ممالک ملا کے 40 لاکھ، صرف سعودی عرب اندر 25 لاکھ۔ اور یاد رکھو 25 لاکھ دے بندے جو باہر نے تے ہر خاندان کتنے بندے کم از کم 5 7 8 تے ہون گے جڑے پیچھے گھر چ رہ رہا ہے۔ تو یہ 25 لاکھ آئے تو 2 کروڑ پاکستانی عوام دی معاشی نظام سعودی عرب نال وابستہ، اور تقریباً 13 یا 14 ارب زر مبادلہ دے ذخائر نے پاکستان دی اندر۔ 7-8 لاکھ سعودی عرب دے اندر رہائشی پاکستانی زر مبادلہ سالانہ پاکستان بھیجنے۔ بتاؤ اگر صدم استحکام دے شکار ہو گیا 2 کروڑ نو کس طرح سنبھالو؟ یہ معاشی نظام کس طرح رہے گا؟ 25 لاکھ نکالو گے کس طرح؟ سعودی عرب اس طرح ہے جس طرح پاکستان دی حفاظت ضروری ہے ساڑھے لئے، اس طرح سعودی عرب دی حفاظت ضروری۔ سعودی عرب موشن بھی ہے۔ لوگ آندے نے وہابیاں نو بڑی پریشانی، انہاں دی مسجداں بندیاں نے، انہاں دے مدرسے بندے نے، سعودی عرب تعاون کردا ہے۔ میں پوچھنا سب تو پہلے محمد علی جناح نے، پاکستانی سی بنیا، اقوام متحدہ دا اجلاس سی، محمد علی جناح نے MH اصفہانی دی زیر قیادت کے اندر ایک وفد بھیجا سی۔ اقوام متحدہ پاکستان کا مقدمہ پیش کرو کہ اسی بر صغیر ہندوستان ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے۔ جب وفد اتنے پہنچیا پتہ چلیا اتنے تسی ملک، تھوڑا تو ملک ہے ہی نہیں، تسی تے اس تے اقوام متحدہ تے روکن ہی نہیں، لہذا تسی تے بیٹھ ہی نہیں سے مجلس کے اندر۔ کون آئے ہوئے سن اتنے اقوام متحدہ اجلاس کے اندر؟ سعودی عرب دے بادشاہ خود عبدالعزیز اور وزیر خارجہ شاہ فیصل مرحوم پہلے وزیر خارجہ وہ بھی آئے۔ پتہ چلیا پاکستان چو بر صغیر چو وفد آیا جڑا اس اجلاس ہی نہیں بیٹھ سکتا، الگ ملاقات کی تھی، ایک ہوٹل ایک جگہ دیتی، عشائیہ رکھیا، سارے اقوام متحدہ ممالک کو بلایا اور وہ پاکستان دا مقدمہ رکھوایا، اور سارے ممالک نو اقوام متحدہ دے ارکان ملا کے پاکستانی وفد نو سب تو پہلے عبدالعزیز نے لاکھوں پاؤنڈ محمد علی جناح نو پاکستان بنان واسطے پیش کیتے ہیں۔ کون کہندا ہے کہ صرف مساجد و مدارس یا NGOز یا زلزلے اندر یا جناب سیلاب اندر سعودی عرب تعاون کر؟ سعودی عرب پاکستان تے جدوں وہ تیل بھیجدا ہے مفت، وہ صرف ایلڈیسن بھیجدا ہے، وہ وہابین بھیجدا ہے کہ وہابین تیل دے دو اور باقی پاکستان دے کسے شہری نہ دینا۔ کیا 25 لاکھ وہاں شیعہ نہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مکاتب فکر نہیں سعودی عرب کے اندر، صرف اہل الحدیث کا ویزا لگتا ہے؟ 25 لاکھ افراد مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر، تمام مسالک دے لوگ، زلزلہ زدگان صرف زلزلہ اہل حدیث کے اندر، طوفان اہل حدیث دے پنڈا یا بستیاں یا شہرہ چاہتے، پورے پاکستان دے سب تو پہلے قبول کرنے والے پاکستان و سعودی عرب۔ اس تو بڑا موشن دنیا کے پاکستان دا کوئی نہیں ہو سکتا، جہاں مذہبی تعلق بھی ہے، اسلامی تعلق بھی ہے، دینی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے، ہر معاشی تعلق بھی ہے۔ بتلاؤ دنیا کون سا ملک ہے یہ اتنے گہرے تعلقات پاکستان دے ہوں جتنے سعودی عرب دے نال؟ ایمان دا، روحانی، دینی، شرعی ہر تعلق سعودی عرب دے نال ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ اللہ دی ضرور حفاظت فرمائے۔ اللہ مدد کرتا ہے ایمان کی بنیاد، شرط ہے کہ ایمان صحیح ہو جائے، کامل ہو جائے، ظاہری طور پہ جو وسائل ہو۔ دیکھیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر چاہے، ظاہری کوئی امکان نہیں سی کامیابی دا، مال نہیں، اسلحہ نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں، فوج بھی تھوڑی نہ ہون دے برابر،
تے کی ہویا ہے؟ نبی علیہ السلام آج بھی وہ بدر دے اندر مسجد موجود ہے جس مسجد میں مسجد عریش کہا جائے، جت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمہ سی، اس خیمے چ آ گئے اور گر پڑے رسول اللہ سجدے اندر، اور کی فرما رو رہے ہیں نبی پاک، فرما رہے ہیں اللہم انت لک ہذل صحابہ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر 313 شہید ہو گئے قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے۔ بس اللہ نے آسمان تو محبوب خبر آئی، محبوب اٹھو، اسا آسمان تو 5000 فرشتے تھوڑی مدد واسطے نازل فرما دے۔ ادھر کچھ بھی ہوئے ایمان ہونا چاہیے، الا الذین آمنوا، ایمان نو کامیابی ہے، ایمان رکھو، عقیدہ رکھو کہ انشاءاللہ ساڑا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایمان رکھو، عقیدہ رکھو، مضبوط رکھو، کوئی ایران کوئی اور ملک ہمارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ہمارا ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، دنیاوی لالچ نہ ہو، غرض نہ ہو، فوائد نہ ہو، اللہ پر ایمان ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ کی قسم یہ حقائق ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث۔ تسی کہو گے جذباتی بات ہے، جذباتی نہیں، حقائق ہے، قرآنی حقائق۔ اس وقت بھی لوگ ایماندار نے سوچنے نہیں چاہیے بھائی جذباتی بات، مومن سوچنے نہیں چاہیے یار یہ وقت دے حالات دے میڈیا جس دور اور اسلحہ اس دور جذباتی باتیں نہیں، حقائق نے۔ ایٹم بم ہو ایک قوم کے پاس، دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ ایٹم بم کو بھی نکارہ بنا سکتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یا تو ایمان نہ رکھو، الا الذین آمنوا، کامل ایمان ہے مومن کا۔ نبی علیہ السلام نے پھر کامیابی ملی، اور جدو تعلق خراب ہوئے اللہ اور رسول اللہ پھر کی ہوندہ ہے؟ غزوہ بدر دیکھو، غزوہ احد دیکھو، محدثین نے ونڈ پائیے کہ جے لا الہ الا اللہ نو سمجھنا ہے تے غزوہ بدر پڑھو، جے محمد رسول اللہ نو جاننا ہے تے غزوہ احد۔ رسول اللہ فرما دی 50 صحابہ نے پہاڑی تے کھڑیا رہنا، نیچے نہ آنا، فتح ہو گئی، صحابہ نیچے آ گئے، رسول اللہ دی بات نو چھوڑ دیتا ہے، پیغمبر دا چہرہ زخمی ہو گیا، فرمایا جان گئے ہو کہ محمد رسول اللہ دی نافرمانی دا کیا اجر، کیا نتیجہ ہے؟ نافرمانی ہوئی تے کی ہویا؟ رسول اللہ زخمی ہو گئے، نافرمانی ہوئی 70 صحابہ شہید ہو گئے، نافرمانی ہوئی حمزہ دے بیعت دے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا اگر محمد رسول اللہ دی بات نہیں مانو گے اپنا جام دیکھ لو، اور غزوہ بدر تو تھوڑے سوڑ ساڑی رحمت دیکھ لو، اتنے تھوڑا ایمان مضبوط سی، رسول اللہ دی فرما برداری۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول، نبی نے پوچھے آس باہر نکل گئے نا دعا کر کے کہ یا اللہ آسمان تو خبر آ گئی 5000 فرشتے آئیں گے، پھر صحابہ نے بلایا، فرمایا میرے صحابہ سنو، 313 ادھر 1000 کا لشکر پتہ چلیا، لڑو گے اسلحہ بھی کوئی نہیں، تہاڈا خیال ہے 313 نے پتہ کی کیا سی؟ لسنا کا قوم موسیٰ، محبوب جی اسی کوئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیسے نہیں، جی میں حکم کرو گے لڑاں گے، اللہ نے آسمان تو فرشتے نازل فرما۔ ایمان مضبوط ہو جائے اور زہری چیزاں تے مت خیال کرو۔ ایک حدیث سنو، بات کو ختم کرا، صلح حدیبیہ دے موقع تے کی حالات؟ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، صلح ہو رہی، نبی علیہ السلام نے شرط مان لی۔ پہلی شرط آپ نے فرمایا علی معاہدہ لکھو، معاہدہ لکھا جا رسول حدیبیہ دا، اتنے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کہنے لگے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی نہیں جان دے، اتنے لکھو بسمک اللہم، اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنے ہی پہلی باری، بسمک اللہم اے لکھ، اسی اے لکھ دیا خاتے۔ نبی پاک نے فرمایا چلو بسم اللہ تے بسمک اللہم مان ایک کہیے، مفہوم ایک کہیے، صلح کرنی ہے، چلو گالے من لکھوا۔ پھر لکھیا، یہ پہلی شرط مان لی، لکھوا لیا، انہاں اپنی مرضی دا کافراں کی بسمک اللہم۔ نبی علیہ السلام ہن لکھو یہ معاہدہ قریش مکہ درمیان اور محمد رسول اللہ درمیان۔ کہنے لگے محمد رسول اللہ اسی تو منتے نہیں، جی سن جان لگی تسی رسول اللہ ہو تے پھر لڑائی تے جھگڑے تے تو مکے چو کڈن دے رولے تے اختلاف تے جھگڑے سارے لڑائیاں پئیاں کیوں؟ کسی وجہ تو تسی رسول اللہ اسی نہیں منتے، اسی تو جاننے کہ تسی محمد بن عبداللہ ہو، محمد منتے ہیں رسول اللہ نہیں منتے، اتنے لکھو محمد بن عبداللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ ہے سامنے کھڑے پریشان، رسول اللہ ہر گل منی جا رہا ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، میں محمد رسول اللہ بھی ہاں تے محمد بن عبداللہ بھی، لکھ دو کوئی گل۔ صحابہ ہے غصے جذبات جلال، رسول اللہ ہر گل منی جا رہا ہے۔ تیسری شرط
انہیں کہا کہیں قیدی تواڈے ساڈے کول، جے کوئی قیدی چھڑا کے تواڈے وال آئے گا تو واپس کرنا ہے، تو جے ساڈے کول تواڈے وال جائے گا تواڈا ساڈے وال آئے گا واپس نہیں کریں گے، ساڈے جو قید جو تواڈے صحابہ نے اگر تواڈے وال آ گئے تو واپس کرنا ہے، کوئی مسلمان ہو کہ ساڈا بندہ تواڈے وال جاوے تسا واپس کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی گل یہ بھی مان لو، یہ بھی قبول ہے۔ سیدنا عمر ہن جذبات ہن وہ صبر جڑا نا پیمانہ لبریز اگے ہوئے، یا رسول اللہ سی حاکتے نہیں، فرمایا عمر حاکتے ہیں، انہاں دے تو مارے جائیے، شہید نہیں شہید آ، جنت نہیں مارے جائیے تے یا رسول اللہ، فرمایا عمر جنت ہے ساڈے واسطے جنہاں دے تو مارے جائیے، پھر اے گل کوئی منن والی ہے؟ فرمایا عمر انی رسول اللہ، ہٹ جاؤ رک جاؤ، سوچو میں کون ہوں، میں رسول ہوں، میرا جو کچھ لکھوا رہا ہوں جو مان رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، الا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں، ہم عقل سوچ سے اپنے فیصلے کرنے والے نہیں، ہمارا وسائل پر ایمان نہیں ہے، ہمارا زہر پر ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ پر، اللہ کے حکم پر ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو۔ اگلی شرط نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں دسو کوئی اور شرط، یہ ترے توڑیاں منیے گے، چوتھی کہنے لگے چوتھی ساڑی شرط یہ آ اس سال تسی عمرہ نہیں کرو۔ اے ویکھ لو مکے دے قریب پہنچ چکے نبی پاک، احرام بنے ہوئے، عمرہ بھی نہیں کرو۔ فرمایا جدوں تواڈے ساری گلاں مان لئیاں ہن توڑ آئے ہیں تے قریب پہنچے تو عمرہ تے کرن، عمرہ نہیں کرو گے اس سال واپس جاؤ گے، اگلے سال پھر آؤ گے عمرہ کرو گے، اگلے سال احرام بن کے آؤ گے، تلوار ایک ایک لے آؤ گے، اپنی حفاظت لئی راستے تے کوئی جھگڑا لڑائی ہوئے تے حفاظت لئی انہوں نیام وچ پا کے لے آؤ گے، تلوار زہر نہیں ہوئے گی، اور اگلے سال آ کے عمرہ کرو گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک یہ بھی منظور، ساڑی شرط 10 سال ساڑی تواڈی لڑائی نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا اور کہنے لگے ٹھیک، جتے اسی واز نصیحت تبلیغ کریے، کسی قبیلے جا کے دعوت دئیے، تسی رکاوٹ نہیں بنو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، نبی پاک یہی گل منوا کے فیصلہ کروا دیں۔ 10 سال تبلیغ ہوئے گی، 10 سال رسول اللہ واز کرن گے، بھلا کیڑا قبیلہ جڑا ہو مسلمان نہ ہوئے۔ رسول اللہ فرمایا بس ٹھیک گل منی گئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئے گی 10 سال۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ احرام کھولو، سر منڈواؤ، چلو واپس چلو۔ پہلا موقع سی نبی پاک دی زندگی کے صحابہ رک گئے، پریشان ہو گئے، اسا نہیں احرام کھولنے، اسا نہیں سر منڈانے۔ نبی پاک صحابہ والے ویکھیا پریشان ہو کے، دکھی ہو کے، جذبات غصے چ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اپنے چلے گئے خیمے چ۔ آپ دی بیوی سیدہ ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا صحابہ نے من پریشان کر چھوڑیا، میں نے کدے امید نہیں سی صحابہ جو آج کیتا ہے صحابہ کرام نے، کی ہویا یا رسول اللہ؟ میں فرمایا احرام کھولو، انہوں احرام نہیں کھولے، میں فرمایا انہوں سر منڈواؤ، انہوں سر نہیں منڈوائے، وہ واپس جانوں تیار نہیں، میرا معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گیا نے، ہوں معاہدے کی خلاف ورزی ہوئے گی، یہ کی کر رہے ہیں صحابہ؟ ام سلمہ نے سمجھایا، بعض دفعہ عورتوں نے اللہ نے بڑی افہام فراست دیتی ہوندی ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے ایمان والے تہاڈی نافرمانی کرن؟ یہ تے تہاڈے تے جانا قربان کرنے والے، تہاڈا لعاب چہرے تے ملنے والے، یہ جان چکنے ایمانیات نو، الا الذین آمنوا، لیکن انہاں دے خیال وچ یہ ہونا ہے میرے ذہن دے مطابق ہو سکتا ہے اسی تھوڑے جے لے تو لال تو کام لواں گے، تھوڑا جہا اڑی کران گے، ضد کران گے، شاید آسمان والا کوئی حکم نازل کر دے کہ نہیں معاہدے توڑو تے لڑو تے آگے بڑھو، میرے نبی دے صحابہ دے مرضی نہیں پچھا جان نو، اس واسطے تھوڑی جی ڈھیل کر رہے ہیں۔ تسی انج فرما، میں تو مشورہ دینی ہے تسی باہر نکلو بغیر کسی نہ گل بات کیتے، اپنا احرام کھولو تے اپنے بال منڈواؤ، پھر ویکھو صحابہ کیویں آتے آئے رسول اللہ باہر خاموشی نال باڑے اونچی جگہ تے کھڑے ہوئے، آپ نے احرام کھولے، کپڑے جناب دوسرے آپ نے بدلے نے، اور پھر سر جناب منڈوان لگے، سر منڈوایا ہے، احرام کھولنے لگے، سر منڈوائے، صحابہ کرام لپک پے جناب کینچیاں لے کے ایک دوجے دے وال منڈ رہے نے۔ بعض حدیث وچ آندا ہے صحابہ دے سر زخمی ہو گئے، جلدی کرے کہ محمدی نافرمانی نہ ہو جائے، سارے سر منڈا دیے۔ ہن سارے منڈا کے سار تے واپس پلٹے، دسو ساری شرطاں بھی مان لئیاں کافراں دیاں تے واپس پلٹے، اور سارے صحابہ پریشان، تھوڑا جا حدیبیہ دے مکان تو اگے بڑے مدینے وال واپس پریشان تے ہے، چہرے اترے ہوئے،
بس جا کے دساں گے کہ کیڑی گل منوائی اساں سارا کچھ انہاں دے منیا ہے پچھا ہٹے اسمان تو سورۃ الفتح نازل ہوئی او سورت جہاں نام اللہ نے سورت فتح رکھا نبی پاک فرمایا میرے صحابہ آؤ بیٹھے صحابہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا اللہ نے تمہیں بڑی فتح بخشی سینہ عمر حجی جذبات ہی سن پتہ کی کیا ہے یا رسول اللہ افتح اے فتح انہوں فتح آن دینے اینو فتح آن دینے جیڑی سانو ہوئی ہے انہوں قرآن فتح کہہ رہی ہے نبی پاک سینہ عمر دا بات سن کے پھر تھوڑا جلال ہے کوئی فرمایا والذی نفس محمد بیدہ عمر سن لو جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس اللہ کی قسم ان ھذا لفتح یہ فتح ہے میں فتح کے ساتھ پیچھے جا رہا ہوں دیکھنا کیا ہوتا ہے سینہ جابر فرماندے نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا رکاوٹیں تبلیغ میں ختم ہو گئی وفد قبائل میں جانے لگے صحابہ واز کے لیے پھیل گئے کوئی تمہیں آج کے بعد رکاوٹ نہیں ہے بڑھو پھیلو اور بستیوں میں ڈیروں پہ جا کے چکوں دیہاتوں میں جا کے واز کرو صحابہ کرنے لگے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہونے لگے صاحب جابر فرمایا اللہ دی قسم ہے ہمیں وہ فتح آج پتا چلا ہے کہ ہمیں فتح بدر و احد کی بھول گئی فتح یہی تھی جو صلح حدیبیہ میں ہوئی یہ اللہ پر ایمان ہو کامل یقین ہو الا الذین آمنوا کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں ایمان کی بنیاد پر وعملوا الصالحات آگے انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ